بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ انسان نے جب سے شعور کی آنکھ کھولی ہے، بعض سوالات بالکل ابتدا ہی سے اس کی دلچسپی کا مرکز اور محور رہے ہیں۔ یہ کائنات کیسے قائم ہوئی، کس اصول پر اس میں ارتقاء ہو رہا ہے، یہ کہاں جا کر ختم ہوگی، انسان کی حیثیت اس کائنات میں کیا ہے، اس کے ذمے کیا کوئی خاص کام لگایا گیا ہے، یہ کائنات کسی خالق نے بنائی ہے یا بغیر کسی خالق کے کچھ اصولوں کے تحت چلتی ہے۔ اس نوعیت کے بہت سارے سوالات ہیں جو اس کے ذہن میں اٹھتے رہے ہیں اور اس نے اپنے طور پر ان کا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ مذہب، فلسفہ، سائنس، سب کی تاریخ ان مباحث اور اس سے متعلق لوگوں کے خیالات، ان کے جوابات سے بھری ہوئی ہے۔ یہ موضوع بہت قدیم ہونے کے ساتھ ساتھ اس لیے نیا بھی ہے کہ کائنات پھیلتی چلی جا رہی ہے، اس کے بارے میں سوالات بھی نئے نئے اٹھ رہے ہیں اور نئی نئی دریافتیں، نئی نئی تحقیقات اس بحث کو کبھی مرنے نہیں دیتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے آج اپنے پروگرام کے لیے اس موضوع کا انتخاب کیا اور یہ چاہا کہ الہیات، مذہب، سائنس اور میتھمیٹکس سے متعلق لوگوں کو یہاں مدعو کریں اور اس نوعیت کے سوالات کو، ان کے جوابات کو جاننے کی کوشش کریں۔ میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں آج کی شرکاء کے تعارف سے۔ تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر پرویز ہود بھائی۔ فزکس آپ کا میدان ہے، قائد اعظم یونیورسٹی میں آپ پڑھاتے ہیں، MIT سے آپ نے ڈاکٹریٹ کیا ہے اور اس میدان میں آپ دنیا علم میں ایک ممتاز آدمی ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان جناب جاوید احمد غامدی۔ مذہب، بالخصوص اسلام آپ کا موضوع ہے، قرآن مجید آپ کی تحقیق اور تدبر کا ایک عرصے سے محور و مرکز ہے اور اس ضمن میں آپ کی تحقیقات ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں۔ ہمارے تیسرے مہمان ڈاکٹر سرمد عباسی۔ آپ ریاضی دان ہیں، ان دنوں فاسٹ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، اس سے پہلے قائد اعظم یونیورسٹی میں بھی پڑھاتے رہے ہیں اور تصریف و تالیف کے علاوہ ان مسائل پر بہت سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کرتے رہے ہیں۔ ہمارے چوتھے مہمان جناب احمد جاوید۔ جیو کے ناظرین ان سے بہت اچھی طرح واقف ہیں، الہیات، فلسفہ، تصوف اور اس نوعیت کے دیگر جو ڈسپلنس ہیں ان میں آپ کا ایک نام ہے اور آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ مکمل نہ ہو سکتی اگر یہ اس میں شریک نہ ہوتے۔ میں اپنی بات کا آغاز ڈاکٹر پرویز ہود بھائی سے کرنا چاہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ کائنات کیوں بنی، کیسے بنی، کہاں سے شروع ہوئی اور اس نے کہاں پہ ختم ہونا ہے؟ انسان نے اس پہ سوچا، غور کیا، بگ بینگ تھیوری، بلیک ہول، بہت ساری چیزیں اس کے سامنے آئیں۔ آپ یہ بتائیے بطور ایک سائنٹسٹ کہ انسان نے جو اپنے عقل سے اس کے بارے میں سوچا، اس کے نتائج فکر کیا رہے اور کیا کائنات کا کوئی مجموعی اور عمومی مقصد بھی دریافت کیا جا سکا؟ مقصد کے بارے میں تو ہم بعد میں بات کریں، لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ ہزاروں سال سے انسان نے اس کے اوپر غور و خوض کیا کہ یہ سب کچھ آیا کہاں سے۔ ہر تہذیب نے، ہر مذہب نے اپنا کوئی نہ کوئی جواب دیا ہے، کوئی تلاش کیا ہے، لیکن سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر ہم دور کی کہکشاؤں کو دیکھیں اور ان کا مطالعہ کریں دوربین اور اسپیکٹروسکوپ سے تو نظر آتا ہے کہ یہ دور ہوتی جا رہی ہیں، اور جو کہکشاں ہم سے زیادہ دور ہے وہ زیادہ تیزی سے ہم سے دور بھاگتی جا رہی ہے۔ تو فرض کیجئے کہ آپ اس کا ایک ویڈیو لیتے اور اس ویڈیو کو آپ الٹا چلاتے تو یوں لگتا آپ کو کہ یہ اگر الٹا چلانے پر کہ یہ ساری کہکشائیں ایک ہی نقطے سے شروع ہوئی تھیں اور اس کے لیے 15 ارب سال درکار ہیں۔ گویا کہ اب سائنس نے جو کائنات کی ابتدا کا تصور پیش کیا ہے وہ بنیادی طور پر بگ بینگ کا ہے۔ تو 15 ارب سال پہلے دنیا میں جتنا بھی مادہ تھا وہ ایک نقطے کے اوپر مرکوز تھا، اور پھر جب یہ مادہ پھیلتا چلا گیا تو اس سے پھر عناصر وجود میں آئے، خصوصاً کاربن، نائٹروجن، آکسیجن، اور ان سے پھر زمین بنی اور زمین پر پھر بے جان مادہ زندگی کی صورت اختیار کرتا چلا گیا۔ یہ کس طرح سے ہوا آج اس پر تحقیق ہو رہی ہے، لیکن یہ صرف چند ڈیٹیلز کے واسطے ہمیں یہ پتا ہے کہ جب کاربن، نائٹروجن، آکسیجن، امونیا گیس اور نائٹروجن گیس اور میتھین میں موجود ہوتی ہے، اور جب بجلی کڑکتی ہے جیسا کہ آج سے 4 ارب سال پہلے زمین کے اوپر کڑکتی تھی، تو اس سے پھر امینو ایسڈز بنتے ہیں، پھر امینو ایسڈ سے پروٹینز بنتے ہیں، پروٹین سے پھر چھوٹے جرثومے بنے اور ان جرثوموں سے پھر
اس سے زیادہ کمپلیکس، اس سے پھر بڑے خلیے بنے اور پھر خلیوں سے مختلف قسم کے جانور بنتے چلے گئے. اس سلسلے کی کڑی ہم بھی ہیں، انسان بھی ہیں. گویا کہ اس سب کے پیچھے یہ جو ایوولوشن کا تصور ہے بگ بینگ تھیوری سے، جی بالکل ایوالو ہوئی دنیا اس طرح سے آگے بڑھی. آپ نے بالکل صحیح فرمایا. یہ جو ارتقاء کی تھیوری ہے کائنات کی تشکیل سے لے کے انسان کی تشکیل تک، کیا مذہب اس کو قبول کرتا ہے، جزوً قبول کرتا ہے یا پوری طرح؟ دیکھیے، مذہب سے مراد اگر آپ کی یہ ہے کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے. جی، اسلام بات ہے کہ مذہب کا لفظ جب آپ بولتے ہیں تو اس کا بہت کچھ مفہوم مختلف بھی ہو سکتا ہے. یعنی مذہب کی اپنی ایک تاریخ ہے، بہت سے مذاہب دنیا میں وجود پذیر ہوئے ہیں، ان مذاہب کی بہت سی تعبیریں ہیں، ان کے ہاں جو کتابیں ہیں ان میں بھی تخلیق کائنات کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے. تو اگر قرآن مجید آپ کے سوال سے پیش نظر ہے، اپنے تناظر قرآن مجید میں یہ تصور دیا گیا ہے انسان کی تخلیق کے بارے میں کہ بدا خلق الانسان من طین، ہم نے انسان کو بنانا شروع کیا تو یہ ایک مٹی اور گارے کا آمیزہ تھا جس سے اس کی تخلیق کی ابتدا ہوئی. ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر ایک لمبے عرصے کے بعد وہ مرحلہ آیا کہ جس میں اسی انسان کے اندر اپنی نسل خود پیدا کرنے کی صلاحیت ہم نے رکھ دی. ثم سواہ، پھر ہم نے اس کا تسویہ کیا، یعنی انسان کے اس جسمانی قالب کو پھر ہم نے نقص سے درست کر کے خاص منتہا تک پہنچایا. پھر وہ مرحلہ آیا کہ پھر ہم نے اس میں انسانی روح اور انسانی شخصیت پھونک دی، اور پھر جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، پھر تمہارے اندر یہ شعور پیدا ہوا، یہ سماعت پیدا ہوئی اور یہ بصارت پیدا ہوئی، یعنی وہ حقیقی سماعت و بصارت جس کے ذریعے سے انسان اپنے شرف کو بیان کرتا ہے. تو یہ قرآن کا بیان ہے. میں یہاں اصولی طور پر یہ بات آپ سے عرض کر دوں کہ قرآن مجید کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، نہ وہ سائنسی حقائق کو بیان کرنے کے لیے نازل ہوا ہے. قرآن مجید میں در حقیقت اللہ تعالیٰ کی توحید کو اور اللہ تعالیٰ کی توحید سے متعلق جو چیزیں زیر بحث آتی ہیں انہیں بیان کیا جاتا ہے. اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے بیان میں اللہ کی ذات کا بھی ذکر آئے گا، اس کی صفات کا بھی ذکر آئے گا، پھر ان ذات و صفات سے متعلق استدلال بھی کیا جائے گا. استدلال کرتے ہوئے قرآن مجید بالکل سائنسی علومی کی طرح آپ کو حقائق کی طرف متوجہ کرتا ہے. یعنی جو آپ مشاہدہ کر رہے ہیں کائنات کا، تو ظاہر ہے جب کائنات کا آپ مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں علم بالحواس کے ذریعے سے بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں. قرآن بھی اس کو پیش کرتا ہے. جب وہ اس کو پیش کر رہا ہوتا ہے تو اس میں کہیں کہیں محض استدلال کے طور پر اس طرح کی چیزوں کا ذکر بھی آ جاتا ہے. یعنی یہ بالکل ایک ضمنی نوعیت کی چیز ہوتی ہے، لیکن چونکہ وہ اللہ کی کتاب ہے اس وجہ سے جہاں کہیں بھی اس طرح کا کوئی ذکر آیا ہے زمانے کی گردشوں نے اس میں کوئی غلطی نہیں اب تک دریافت کی. معلوم ہوتا ہے کہ بالکل ٹھیک وہی بات ہے کہ جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ بیان کر دی گئی ہے. تو قرآن مجید میں سورہ سجدہ کی آیت یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی، یہی بیان کیا گیا. اس سے یہ بات تو بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید ارتقاء ہی کا تصور پیش کر رہا ہے. ارتقاء کی صورت کیا ہوئی، وہ کن مراحل سے ہوا؟ ظاہر ہے کہ یہ نہ قرآن کا موضوع ہے نہ اس نے اس کو موضوع بحث بنایا ہے. ارتقاء کے تصور اور مذہب کے تعلق پر ہم بات کریں گے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. احمد جاوید صاحب، یہ جو تصور ارتقاء ہے یہ محض ایک نظریہ نہیں ہے بلکہ اس نے پوری ایک سیولائزیشن کو جنم دیا ہے. اور ابھی جیسے جاوید صاحب نے ذکر کیا کہ قرآن مجید بھی انسانی ارتقاء کے تصور کو بیان کرتا ہے. یہ جو نظریہ ارتقاء ہے اور جو قرآن مجید کا تصور ارتقاء ہے، اگر آپ دونوں کو ساتھ ملا کے دیکھیں تو دونوں ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں، ایک دوسرے کی تردید کرتے ہیں، یا دونوں ایک ساتھ چلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ یا میرے خیال میں کسی نظریے کو دیکھنے کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے ہیومن پرسیپشن میں کیا نتائج پیدا کیے. تو اس لحاظ سے تھیوری آف ایولیوشن جو ہے وہ قرآن کے موقف سے متصادم نتائج پیدا کرتی ہے. قرآن کا یہ بیان مجھے جن نتائج تک پہنچاتا ہے وہ یہ ہے کہ کائنات اور کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تخلیق ہے. تھیوری آف ایولیوشن مجھے فطری طور پہ اس طرف مائل کرتی ہے کہ یہ کائنات مخلوق نہیں ہے، اور اس کائنات میں جتنی ویریڈ وہ لائف کی ویریڈ فارمز ہیں ان کا جو پورا ایک میکینزم ہے وہ نیچر کی اتفاقی سلیکشن ہے، وہ کسی خالق کا پلان نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اور اس کو ہم کسی طرح پریڈکٹ نہیں کر سکتے اور اس عمل کو پوری طرح اپنی گرفت میں بھی نہیں لے سکتے. وہ جو کریشن کا عمل ہے، جی ہاں، تخلیق کا عمل ہے، نہیں تخلیق کا نہیں، نیچر چوز کرتی ہے ایک جو کنورژن ہے. تو
جو تھیوری آف ایولیوشن اپنی نظریاتی سطح پہ ڈاروینزم ہے. ڈاروینزم اور مذہب ایک دوسرے سے متصادم حالت میں ہیں. مطلب جو ان کی مینیفیسٹیشنز ہیں وہ ایک دوسرے سے متصادم حالت میں ہیں اور ان میں تطبیق پیدا کرنے کی کوئی بھی کوشش لا حاصل ہے. اچھا. مطلب ہاں ان میں بحث اس طرح ہوگی کہ ایک یقیناً غلط ہے تو وہ ہمیں یعنی یا کریشن کا فلسفہ ٹھیک ہے یا ارتقاء کا یا ڈاروینزم کا فلسفہ. کیونکہ دیکھیں تھیوری آف ایولیوشن ایک ہے فیکٹس کا بیان، فیکٹس کا قیاسی بیان، ٹھیک ہے. یعنی قیاس میں اتنی شدت پیدا ہو گئی کہ اس میں ایک فیکچویلٹی پیدا ہو گئی، ٹھیک ہے. لیکن تھیوری آف ایولیوشن یہاں تک رہی نہیں ہے. تھیوری آف ایولیوشن نے جو سویلائزیشن پیدا کی ہے اور جو بنیادی انسانی رویوں میں تبدیلی کا یہ تھیوری سبب بنی، یہ مدر تھیوری ہے تب، ٹھیک ہے. تو وہ ایسے نہیں ہیں کہ ان کو ہم مذہب کے ساتھ تطبیق دینے کی کوئی دور از کار کوشش کریں. میں اپنے مذہبی استدلال کے ساتھ ایولیوشن کی تھیوری کے حیاتیاتی جز کو تو مان سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کے نظریاتی تحکم کو ہر نہیں مان سکتا. میں چاہتا ہوں سرمد عباسی صاحب اس میں ہمارے ساتھ شریک ہوں. احمد جاوید صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ارتقاء کی تھیوری کو اگر ہم مان لیں تو کریشن کی تھیوری غلط ثابت ہوتی ہے، دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے. اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ کائنات کے حوالے سے خود جو اہل سائنس ہیں جس پہ غور کرتے رہے ہیں، کیا وہ خود بھی ارتقاء کی تھیوری پہ متفق ہیں؟ بات یہ ہے کہ پہلے بھی ایسے ہوا ہے بہت بار ہسٹری میں، تاریخ میں اگر ہم دیکھیں کہ بہت سی سائنٹیفک تھیوریز جو ہیں وہ اپیرنٹلی ایسے لگا ہے کہ ان کا کلیش ہوا ہے مذہب کے ساتھ. اس کا ایک بہت ہی بڑا اگزامپل ہے جب گیلیلیو نے کہا کہ زمین جو ہے وہ گھومتی ہے سورج کے گرد، ایسا نہیں ہے کہ سورج ہمارے گرد گھومتا ہے. تو اس وقت بھی محسوس یہ ہو رہا تھا کہ یہ جو گیلیلیو کہہ رہا ہے یا تو وہ صحیح مانا جائے گا یا پھر جو اہل مذہب کہہ رہے ہیں، اہل مذہب جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح مانا جائے گا. لیکن آج اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے ایسے سائنسدان ہیں، بہت سارے ایسے ایون پوپ جو کہ علامت ہے مذہب کی سب سے، وہ جو ہیں انہوں نے یہ خود کہا کہ گیلیلیو جو تھا صحیح تھا اور ہم نے جو چرچ نے جو اسے پروسیکیوٹ کیا وہ غلط تھا. لیکن چرچ ایوولوشن کو تو نہیں مانتا. چرچ کا جو آفیشیل سٹینڈ ہے وہ تو یہی ہے کہ وہ ایوولوشن کو نہیں مانتا. بہت سارے کرسچن پریسٹ کا یہ کہنا ہے کہ جو ڈارون کی تھیوری سب کچھ سمجھاتی ہے وہ بالکل صحیح ہے، لیکن ایک پوائنٹ پہ ایک ڈیوائن انٹرونشن ہوئی جب انسان بنا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب جی، میں چاہتا ہوں بات کو ہم ڈاکٹر صاحب کی طرف بڑھائیں. ابھی احمد جاوید صاحب کا کہنا یہ ہے کہ دونوں میں سے ایک بات کو ماننا پڑے گا، یا تو ایوولوشن ٹھیک ہے یا کریشن ٹھیک ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لیئرز ایسی ہیں ہمارے ہاں، جیسے سر سید احمد خان ہیں اور وہاں بھی ایک روایت رہی مغرب میں بھی کہ فطرت کی روشنی میں آپ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ دونوں کا اوریجن ایک ہے. ڈیوائن ورڈز کا اوریجن بھی اللہ تعالیٰ ہے، یا وہ ایبسولوٹ جو ریالٹی ہے وہ ہے، اور فطرت کا بھی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے یا اس کا امکان موجود ہے، یا احمد جاوید صاحب والی بات صحیح ہے؟ سائنسدان اس بات پر متفق ہے کہ ایک نظریہ ارتقاء ایک سائنسی تھیوری ہے. اس تھیوری کو بار بار پرکھا گیا ہے. اس سے ہم انسان کے ارتقاء اور اس کے موجودہ حال کو سمجھ سکتے ہیں، اور کوئی صورت نہیں بنتی کہ آپ اس کو کبھی آپ اس کو ضرور کوشچن یہ کر سکتے ہیں کہ یہاں ایک مسنگ لنک ہے، ادھر مسنگ لنک ہے. ان مسنگ لنکس کو آپ تلاش کر سکتے ہیں، لیکن یہ ڈھانچہ نہیں تبدیل ہونے والا، اور تمام بایولوجسٹ، ایوولوشنری اسکالرز اس پر متفق ہیں کہ یہ ایک مستند تھیوری ہے. احمد جاوید صاحب بات کر رہے ہیں، جاوید صاحب وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ارتقاء کے تصور کو مان لینے کے بعد مذہب کی بنیاد جس تہذیب پر ہوتی ہے وہ قائم نہیں رہتی، بالکل مختلف تہذیب وجود میں آتی ہے. نظریہ ارتقاء کو پیش کرنے والے بظاہر یہ تاثر ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو اس کائنات سے نکال لینا چاہتے ہیں، یعنی یہ بغیر تاثر ہوتا ہے. اس سے ظاہر ہے کہ ایک تہذیب بنتی ہے، اس سے کچھ تصورات بنتے ہیں، اس سے الہاد پر مبنی کچھ افکار پیدا ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں اس کا تعلق اصل تھیوری سے نہیں ہے. یعنی یہ تو اس کو پیش کرنے والے کس طرح پیش کر رہے ہیں.
اس سے کس طرح استدلال کر رہے ہیں. دیکھیے میں کائنات کا مشاہدہ کرتا ہوں, مشاہدہ کرنے کے بعد میرے سامنے کچھ حقائق آتے ہیں, میں اس سے استنباط کروں گا نا. سائنس خود اصل میں ایک استنباطی علم ہے, یعنی ساری چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ جو آپ آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں. بے شمار چیزیں ہیں کہ جن کا آپ آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں یا آپ کے حواس کے ذریعے سے وہ آپ تک پہنچتی ہیں, پھر آپ اس محسوس سے غیر محسوس کا استنباط کرتے ہیں. ابھی دیکھیے پروفیسر نے آپ کو بتایا کہ ہم موجودہ کائنات کی رفتار کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ماضی میں اس کی کیا رفتار رہی ہوگی, اور پھر یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ اس سے اس کی عمر کیا ہوگی. تو اس طرح کے بہت سے استنباط ہیں جو ہم بعض چیزوں سے کر رہے ہوتے ہیں. اب جب ہم استنباط کر رہے ہوتے ہیں تو بسا اوقات اس میں فلسفے کو بھی داخل کر دیتے ہیں. چنانچہ نظریہ ارتقاء کے ماننے والوں نے بھی اس میں داخل کیا ہے. پھر میں نے یہ اشارہ کیا تھا کہ یہ مذہب کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ڈارون کے طریقے پہ ارتقاء ہوا ہے یا ارتقاء کی کوئی اور صورت ہوئی ہے. قرآن نے جتنی بات کہی ہے وہ صرف اتنی ہے. تو میرے نزدیک ایک مسئلے کو سائنسی یا حیاتیاتی طور پر الگ سے دیکھنا چاہیے. یہ سائنس کا موضوع ہے, آپ اس کو پیش کس لیے کر رہے ہیں یہ اصل میں فلسفے کا موضوع ہے, وہ غلط بھی ہو سکتا ہے. یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے کہ جو ارتقاء کا تصور ہے اس کے تہذیبی نتائج کیا ہیں اور کیا اس کی مدد سے ہم باتوں کو مزید سمجھنا چاہیے. ہم اس پہ مزید بات کریں گے لیکن تھوڑی دیر کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. احمد جاوید صاحب کا کہنا یہ ہے کہ نظریہ ارتقاء فی نفسے ہی اس میں خرابی اس طرح سے نہیں ہے, بلکہ اس کو پیش اس اسلوب میں کیا گیا ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کائنات کی تخلیق میں خالق کا کہیں تذکرہ نہیں ہے. آپ کو اس سے اتفاق؟ ہاں نہیں, میں یہی بات کہہ رہا تھا کہ نظریہ ارتقاء جو حیاتیاتی چین ایک مضبوط قیاس کے طور پہ پیش کرتا ہے اس سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے, اور اس سے اختلاف کے ٹولز بھی میرے پاس تو ہیں نہیں. اصل چیز ہے کہ جب آپ کسی فیکٹ پر اصرار کر کے یا اپنے قیاس کو فیکچولائز کر کے اسے ایک نظریاتی حیثیت جب دیتے ہیں تو اس وقت کچھ سوالات اٹھتے ہیں جس پہ جاوید صاحب نے گفتگو کر دی. ہم کہتے ہیں کہ نظریہ ارتقاء ایک ریشنل ڈاگما کے طور پر جو ہے, اور یہی اس کی عوام الناس میں زیادہ موجودگی ہے, یہ مذہب سے متصادم ہے. ٹھیک ہے, اسی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ نظریہ ارتقاء الگ چیز ہے اور ڈاروینینزم الگ چیز ہے. تو ہم ڈاروینینزم جو ہے اس کو مذہب سے متصادم سمجھتے ہیں. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں کہ یہ ہو جائے تو ان کو کوئی اینٹ گارا میسر نہیں کرنا پڑتا, وہ کہتے ہیں کن, تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے فیکون, پھر ایک قاعدے کے مطابق وہ چیزیں ہوتی چلی جاتی ہیں. یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت بھی ارتقائی کے اصول پر کائنات چل رہی ہے. آپ ایک قطرہ آب ہے جو پیدا کرتے ہیں, آپ کچھ چیزیں کھاتے ہیں پیتے ہیں, اس سے آپ کی جسم کی فیکٹری میں ایک قطرہ آب وجود پذیر ہوتا ہے, ادھر ایک انڈا وجود پذیر ہوتا ہے, دونوں کا اتصال ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ایک ارتقائی عمل ہے جو ماں کے پیٹ میں جاری رہتا ہے, 9-10 مہینے میں بچہ پیدا ہوتا ہے. ایسا تو نہیں ہوتا کہ کوئی چیز آسمان سے وہی ارتقاء جو آپ کہہ رہے ہیں. میں یہاں پہ یہ نہیں بیان کر رہا, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ارتقاء کا جو تصور ہے وہ تو پوری کائنات میں کار فرما ہے. یعنی خدا کے کام کرنے کا طریقہ یہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ آسمان سے بچے پیدا کر کے زمین پر کر دیتا ہے. اسی طرح سے اسی کو ماضی میں لے جائیے, جیسے میں نے قرآن مجید کے حوالے سے کہا کہ ایسا نہیں ہوا کہ پتلا بنا کر کہیں پھونک دیا گیا ہے. یہ قرآن نے نہیں کہا. قرآن مجید ارتقاء ہی کا تصور پیش کرتا ہے, لیکن اس کی تفصیلات کیا ہیں, وہ کیسے ہوا, یہ سائنس کا موضوع ہے, اس کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اس کی بنیاد پر آراء قائم کرنا چاہیے. احمد جاوید صاحب نے یہ کہا کہ ڈاروین اور نظریہ ارتقاء میں فرق ہے, الگ الگ چیزیں, لیکن معافی کے ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا ارتقاء میں فرق نہیں کہہ رہا, ڈارونزم ڈاروینزم اور نظریہ ارتقاء میں فرق ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دونوں بالکل ایک ہی چیز ہے. ڈاروین کا نظریہ یا اس کی جو تھیوری ہے وہ ایوولوشنری تھیوری, اور ایوولوشنری تھیوری کا یہ کہنا ہے کہ اگر بہت سے جاندار ہوں تو وہ جاندار اپنی تعداد اور اپنی نسل کو آگے بڑھائیں گے جو اس ماحول کے مطابق ہیں, جن کو خوراک مل سکتی ہے اور جن کے لیے دوسرے کنڈیشنز پورے سازگار ہیں. یہ عین ایوولوشن ہے, نظریہ ارتقاء ہے, اور سب سے پہلے ڈاروین نے ان الفاظ میں اس کو بیان کیا تھا. تو یہاں تو ایک بہت بڑا تصادم بنتا ہے, اور یہ حقیقی تصادم ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ انسان موجودہ حال میں, موجودہ شکل و صورت میں موجود تھا آج سے ہزاروں یا لاکھوں سال پہلے, اور کہ اس کی شکل و صورت وہی رہی ہے, تو یہ تو پھر
مختلف چیز ہے، بالکل مختلف چیز ہے، اور سائنس اس بات کو قبول ہرگز نہیں کرتی. جاوید صاحب یہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر ارتقاء کو مان بھی لیا جائے تو وہ ارتقاء جس کی بات پرویز خود بھائی کر رہے ہیں وہ اور ارتقاء ہے، اور مذہب جس ارتقاء کی بات کر رہے ہیں وہ ذرا مختلف ارتقاء ہے. ڈاروینزم جو اس وقت ایک سوشل تھیوری ہے، تو وہ نظریہ ارتقاء کی بنیاد پہ بنی ہوئی ایک سوشل تھیوری ہے، تو وہ مذہب سے متصادم ہے، مذہب کے خلاف ایک بہت بڑے ہتھیار کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے. اور دوسرے یہ کہ مجھے اس کو ماننے میں کچھ تحفظات ہیں آپ دونوں حضرات کی کہ یہ سائنس کا مسلمہ ہے، تھیوری آف ایولیوشن. مطلب ابھی پرسوں ہی میں الاس پور ڈاروین جو پڑھ رہا تھا، تو وہ نوبیل پرائز کے لیے نامزد ایک بایولوجسٹ کا کام ہے، اور 2004 میں چھپی الاس پور ڈاروین. تو اس میں میرا یہ ماننے میں ابھی تحفظ ہے. آپ بہتر جانتے ہیں، مطلب میں آپ چیلنج نہیں کر رہا، کہ سارے بایولوجسٹ تھیوری آف ایولیوشن کو مانتے ہیں. میرا خیال ہے اس کی وضاحت انہیں کرنی چاہیے. اور اس سے پہلے اور کتابیں بھی، گاڈ ود آؤٹ ڈارون اور اس طرح کی جو کتابیں اس سے پہلے بھی کا کام ہے. ایوان شیوٹ اب کوئی معمولی آدمی. سوشل ڈاروینزم جو ہے وہ سائنٹیفک تھیوری نہیں ہے، وہ ایک اس لیے وہ سائنس ہے ہی نہیں، تو اس کا سائنس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک آرگنائزیشن ہے ڈسکوری انیشیٹو، اور ان کا یہ کلیم تھا کہ بہت سارے سائنٹسٹ جو ہیں وہ ڈاروین کی تھیوری کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو جب اس کو ذرا اور غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ انہوں نے کوئی 400 سگنیچرز سائنٹسٹ کے لیے تھے، جبکہ شاید کوئی 3-4 لاکھ سائنٹسٹ اس وقت موجود ہوں گے دنیا میں. ٹھیک ہے، تو 400 آؤٹ آف 4-5 لاکھ تو قابل ذکر نہیں ہے، قابل ذکر نہیں ہے. حالانکہ ان کا کہنا تھا کہ many that a significant portion of the scientists don't know. So Darwin's theory is not challenged. یا زمین کی حرکت کے رد میں آپ ایک سائنٹسٹ کے سگنیچر نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے، اگر آپ چاہیں کہ زمین ساکن ہے تو ایک سائنٹسٹ بھی نہیں کرے. ایک سائنٹسٹ 400 اسٹینڈ کرتے ہیں. سیدھی سی بات بنتی ہے کہ اگر آپ ڈاروینزم کو اور نظریہ ارتقاء کو رد کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ کو تمام سائنس کو رد کرنی پڑے گی. اور اگر تمام سائنس کو آپ رد کرتے ہیں تو پھر تو آپ کے پاس کچھ رہ نہیں جاتا ہے. اس واسطے کہ آپ سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ ایک مخصوص پس منظر ہے، فکری پس منظر میں اس کو دیکھیں کہ یہ حقیقت ہے. کوئی اور کسی دوسرے ملک میں پیدا ہو، کسی اور ملک، کسی اور مذہب میں پیدا ہو، وہ کچھ اور سوچے گا، وہ اور تیسرا شخص کچھ اور سوچے گا. ہمیں تو حقائق سے سروکار ہے، صرف حقائق سے. اور سائنس حقائق اور منطق کے اوپر مبنی ہے، اور اس کو آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں. یہ ہم بعد میں دیکھیں گے. چنانچہ اگر ابھی اگر آپ بایولوجسٹ سے یہ سوال کریں کہ کیا نظریہ ارتقاء کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے جس سے ہم یہ جان سکیں کہ مختلف قسم کے جاندار، مختلف قسم کے جانور اتنی تعداد میں کیوں ہیں، اور اس سے کم کیوں نہیں ہے، اس سے زیادہ کیوں نہیں ہے، ان کے پاس اور کوئی توجہ نہیں ہوگی سوائے تھیوری آف ایولیوشن کے. تو یہ ایک مصدقہ تھیوری ہے سائنس کی، اور اگر آپ اس کو رد کرتے ہیں تو پھر آپ سائنس کو بھول جائیے. جی ہم اس پہ جاوید صاحب چاہیں گے کہ آپ کی رات کی جاوید صاحب میں چاہتا ہوں کہ اس پہ ذرا تفصیلی بات ہو، لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک وقفہ لینا ہوگا، تھوڑی دیر کے بعد حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. جاوید صاحب اختلاف ہو گیا، دو نقطہ ہے نظر سامنے آ گئے ہیں. تھوڑی سی تنقید کر لینی چاہیے مسئلے کی. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک ہے ڈارون کا نظریہ ارتقاء جیسے اس نے اس کو پیش کیا تھا، تو سائنس کی دنیا کسی ایک جگہ کھڑی نہیں ہو جاتی، اس پر بہت سا کام ہوتا رہتا ہے. یعنی بہت سے شواہد اس نے پیش کیے تھے جو رد ہو گئے، بہت سی چیزیں ایسی تھی جو اس نے پیش کی تھی جن کے بارے میں نئی تحقیقات سامنے آ گئیں، اور حیاتیات کے ماہرین نے بعض نئے پہلوؤں کی طرف اشارے بھی کر دیے. ایک نفس ارتقاء ہے کہ ارتقاء ہوا ہے، ارتقاء کے طریقے پر کائنات بنی ہے، ارتقاء کے طریقے پر یہ جتنی بھی آپ کو مختلف اصناف نظر آ رہی ہیں یہ اسی طرح وجود میں آئی ہیں. یہ چیز تو کم و بیش متفق علیہ ہے، اور پروفیسر بالکل درست کہہ رہے ہیں، حیاتیات بھی متفق علیہ ہے، اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ قرآن بھی یہی بات کہہ رہا ہے. یعنی انسان کی تخلیق کے بارے میں اس کا بیان بھی بالکل یہی ہے. ایک چیز یہ کہ یہ ارتقاء کیسے ہوا ہے. دیکھیے بات یہ کہ اس ارتقاء کی تفصیلات میں جب آپ جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کل کو سائنس یہ بتائے کہ ارتقاء تو یقیناً ہوا ہے لیکن اس کی صورت یہ ہوئی ہے.
یا پرسوں یہ بتائے کہ اس کی صورت اس سے مختلف ہوئی ہے. تو ڈارون پر جو تنقیدیں کی جا رہی ہیں وہ اصل میں اس نوعیت کی تنقیدیں ہیں. نفس ارتقاء کو ابھی تک چیلنج نہیں کیا جا سکتا علم کی دنیا میں. مذہب کی دنیا میں بھی یہ مذہب یہ تو ضرور کہتا ہے نا کہ انسان ایک بالارادہ شخصیت کے طور پر، وجود کے طور پر تخلیق کیا گیا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سوال و جواب اس سے ہوں گے. میں یہی عرض کر رہا تھا کہ یہ ہے ایک پہلو کہ کیا ہم اس پہ اصرار کر رہے ہیں کہ ڈارون نے جس طریقے سے اس نقطہ نظر کو پیش کیا تھا بین ہی وہ آج بھی مانا جاتا ہے، اس میں ادنا درجے کی کوئی تنقید نہیں ہوئی، کوئی اس کے معاملے میں جتنے شواہد پیش کیے گئے تھے نئی حقیقت سامنے نہیں آئی. یہ بات سائنسی لحاظ سے بھی ٹھیک نہیں ہے جتنا کچھ ہم جانتے ہیں طالب علم. دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں ایک پوری تہذیب نے اپنے کچھ مقدمات قائم کیے ہیں. میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ اصل میں حیاتیات کا سوال نہیں ہے، یہ فلسفے کا سوال ہے. یعنی آپ اس بات کو کیسے بیان کرتے ہیں، کس طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں، آپ اس سے کیا نتائج نکالتے ہیں. اس حوالے سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ بہت کچھ بحث ہو سکتی ہے، یعنی اس پر بڑی گفتگو ہو سکتی ہے. دوسری بات یہ، تیسری بات جس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سائنس کی دنیا میں جب کوئی بات کہی جاتی ہے تو کبھی کوئی اچھا سائنس کا عالم یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی آخری حجت ہے جو ہم نے دنیا پر قائم کر دی ہے. یہ ایک ارتقائی عمل ہے جو خود فکر میں جاری رہتا ہے، اس میں بھی نئے نئے پہلو سامنے آتے رہتے ہیں. میں نے اسی لیے آپ کو یہ بتایا تھا کہ قرآن مجید نفس ارتقاء کو تو بیان کرتا ہے کہ ایسے ہی ہوا ہے، یعنی مختلف مراحل سے گزر کر انسان کا قالب تیار ہوا ہے اور اس میں بتدریج تبدیلیاں آئی ہیں، اور پھر ایک مرحلہ آیا ہے جس میں وہ انسان کی شخصیت کے ساتھ نمودار ہوا ہے. اتنی بات کرتا ہے. اب رہ گئی اس کی تفصیلات کہ یہ معاملہ کیسے ہوا. سائنس کو حق ہے کہ وہ بیان کرے، لوگوں کو حق ہے کہ اس کے اوپر تنقید کرے، اس میں نئے نئے نقطہ نظر سامنے آئے اور اس پر بات کی جائے. جب آپ اس دائرے سے آگے جائیں گے اور اب آپ یہ کہیں گے کہ دیکھیے اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس کے پیچھے کسی خالق کا ہاتھ نہیں ہے، یہ کسی ارادے پر نہیں بنی، یہ ایک دوسرا موضوع ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ پروفیسر نے یہ بات ابھی موضوع بحث بنائی نہیں. میرا خیال تو صرف اتنی بات جی ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کا جو تصور ارتقاء جیسا بیان کر رہے ہیں اس میں کہیں کسی خالق کا وجود نظر آتا ہے جیسے مذہب اس کو دیکھتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو فطرت کے قوانین ہیں ان کا کوئی خالق ہو سکتا ہے، شاید ہو. سائنس کبھی آپ کو اس سوال کا جواب نہیں دے گی کیونکہ سائنس کا تعلق مادی دنیا کے ساتھ ہے، ارادوں کے ساتھ نہیں ہے. لیکن کیا انسان کی زندگی با مقصد ہے یا بے مقصد ہے، یہ ایک علیحدہ سوال ہے، اس کے اوپر ہمیں بحث کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ دیکھیں کہ ہر مکتب فکر، ہر مذہب میں مختلف مقاصد بیان کیے جاتے ہیں. اب چلیے اگر آپ اس کو مان لیں کہ انسان کا بنیادی مقصد ہے کہ وہ اچھائی کرے اور وہ اپنے اعمال سے پھر بالآخر اس کو جنت ملے اور نجات ملے، تو پھر بہت سے سوال اٹھتے ہیں اس سے. مثال کے طور پر کوئی ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے جو پیدا ہونے سے پہلے ہی مر جاتا ہے، یا پھر جب پیدا ہوتا ہے تو وہ لنگڑا لولا گونگا اور کن ذہن ہوتا، اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی اچھا کام کر سکے یا برا کام کر سکے. تو پھر اس بیچارے کی زندگی کس فائدے کی ہے، کس کام کی ہے، اور اس کو پھر کہاں بھیجا جائے گا، جنت میں یا دوزخ میں؟ تو یہ تو انسانوں کی بات. پھر اور جو دوسرے جاندار ہیں ان کا کیا کیجیے گا؟ تو اس طرح کے سوالات جو ہیں وہ بڑے بنیادی، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ ہر مکتب فکر، ہر مذہب کی الگ الگ سوچ ہے اس کے اوپر. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی واضح مقصد ہے کائنات کا. ہم مقصد بنا سکتے ہیں، اپنی ذاتی زندگی کو با مقصد بنا سکتے ہیں، لیکن یہ مقصد شاید اوپر سے نہ دیا گیا ہو. ڈاکٹر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ کوئی مقصد کائنات کو دیکھ کے تو ہم تخلیق کر سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں، لیکن یہ متعین طور پہ کہنا کہ ہاں یہی مقصد ہے، یہ بڑا مشکل ہے. یہ بات یہ کہ ایک چیز میں تو اتفاق ہو گیا نا، میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ آپ فلسفیانہ سوالات کو الگ زیر بحث لائیے، حیاتیات کے اور طبیعیات کے سوالات کو الگ زیر بحث لائیے. پروفیسر صاحب نے دو چیزوں پر گفتگو کی تھی. ایک تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ طبیعیات کا علم آپ کو کائنات کی تخلیق کے بارے میں کیا بتاتا ہے، یعنی ایک نقطے میں انفجار ہوا اور اس کے بعد پھیلتی ہوئی یہ کائنات بنتی چلی گئی، پھر اس کے بعد یہ زمین وجود میں آئی اور اس زمین کے اندر پھر ایک ارتقائی عمل کے نتیجے میں مختلف اصناف وجود پذیر ہو گئے. یہ وہ بنیادی بات ہے جو حیاتیات کا، یہ طبیعیات کا علم آپ کو بتاتا ہے. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس میں کوئی بات ایسی نہیں جس میں مذہب میں اور اس میں تصادم پیدا ہو جاتا ہو، یعنی مذہب کا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن جو کچھ قرآن مجید نے بیان کیا ہے
اس میں اور اس میں کوئی تصادم نہیں ہے, کسی نوعیت کا کوئی تصادم نہیں ہے. قرآن مجید پورے کو آپ کے پاس موجود ہے, کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کی زبان اجنبی ہو چکی ہے. آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے, کوئی چیز اس میں ایسی نہیں ہے. جو میں نے آپ کے سامنے سورہ سجدہ کی آیت پیش کی ہے وہ بلکہ واضح طور پر ارتقاء ہی کے تصور کو بیان کرتی ہے. تو یہ تو ہے ایک پہلو اس کا. اب اس کے بعد آپ اس پر آ جائیے کہ اس کائنات کا مقصد کیا ہے. انہوں نے بڑی درست نشاندہی کر دی کہ اب یہ وہ مقام ہے کہ جس میں سائنس کا موضوع نہیں ہے. یعنی آپ کائنات کا مطالعہ کریں اور اس کا کوئی مقصد دریافت کرنے کی کوشش کریں, یہ فلسفے کا موضوع ہے. یعنی اب ہمیں اس پر جب گفتگو کرنی ہے تو ہم ظاہر دیکھیں گے کہ اس کا مقصد کیا ہے. کائنات بڑی عظیم ہے اور کائنات کی عظمتوں کے معاملے میں میرا خیال یہ ہے کہ نہ کوئی مذہبی آدمی دوسری رائے رکھ سکتا ہے اور نہ کوئی سائنٹسٹ دوسری رائے رکھ سکتا ہے. اس وجہ سے یہ کہنا کہ ہم آخری درجے میں کائنات کا مقصد متعین کر سکتے ہیں یا متعین ہو گیا ہے, بڑی مشکل بات ہے. ہم زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں, اپنے حوالے سے کائنات کا مقصد سمجھ سکتے ہیں. میں ایک پولٹری فارم میں جاتا ہوں, میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہاں مرغیاں ہیں, بے شمار مرغیاں ہیں. مرغی ایک خوبصورت جانور ہے, اس کے بارے میں بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں. کوئی آدمی اس کے مقاصد کے بارے میں ایک مقالہ لکھ سکتا ہے. ممکن ہے کہ خالق نے مرغی کو بنانے میں 10,000 مقاصد پیش نظر رکھے ہوں, لیکن اتنی بات بالکل واضح ہے کہ میرے لیے وہ گوشت کا اور انڈوں کا اہتمام کرتی ہے. یعنی یہ بات بالکل واضح ہے. تو پہلے ہمیں اپنے حدود علم کو جان لینا چاہیے. یعنی جب ہم پوری کائنات کو دیکھتے ہیں حیثیت انسان کے, تو ایک بات بالکل واضح ہے اور وہ یہ ہے کہ کائنات میری خدمت میں لگی ہوئی ہے. یعنی اس کے اور کیا مقاصد ہیں, یہ کس لیے بنی ہے, اس پر بحث ہو سکتی ہے, گفتگو ہو سکتی ہے, آپ کیا ساتھ کر سکتے ہیں. اتنی بات بالکل واضح ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن مجید انسان کی خدمت پہ لگی ہوئی ہے. یعنی آپ پوری کائنات کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں, یہ تو بالکل واضح ہے کہ میرے وجود پذیر ہونے. چاہے صاحب یہ بڑی عام بات ہے, لیکن ہم اس کو جاری رکھیں گے تھوڑی دیر کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اب آصف صاحب, جاوید صاحب کا کہنا یہ ہے کہ کائنات جو ہے یہ انسان کی خدمت پہ لگی ہوئی ہے. اس کا جو مقصد تخلیق ہے وہ انسان کی خدمت ہے. اگر انسان کے پہلو سے ہم کائنات اور انسان کے باہمی تعلق کو دیکھیں, آپ کیسے اس کو دیکھتے ہیں؟ پھر ڈارون کی تھیوری واپس آ جاتی ہے. اگر ہم اس کی روشنی میں دیکھیں تو وی ہیو سروائیوڈ کمپٹیشن. ہم نے, انسان کی جو اسپیشی ہے اس نے کمپٹیشن کے تھرو سروائیو کیا ہے. اور اگر ہم اپنے چاروں طرف دیکھیں تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو جن کا کوئی مقصد, ہمارے لیے کوئی مقصد سمجھ میں نہیں آتا. بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے بہت ہی ہارمفل ہیں. وائرسز کیوں ہوتے ہیں, برڈ فلو کیوں آتا ہے, اور اگر ہر چیز ہماری سروس میں لگی ہوئی ہے تو ارتھ کویکس کیوں آتے ہیں, فلڈز کیوں آتے ہیں. تو یہ آئی تھنک بات بالکل غلط ہے اور خوش فہمی کی بات ہے. اس طرح تو اور بہت سارے جانور ہیں, مثلا ایک مکھی ہوئی, وہ بھی یہ سوچ سکتی ہے, حالانکہ وی نو سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس میں وہ قوت نہیں ہے, لیکن جسٹ ٹو میک دا پوائنٹ وہ بھی یہ سوچ سکتی ہے کہ یہ جو انسان اتنی گندگی پھیلاتے ہیں یہ ہمارے لیے پھیلاتے ہیں. انسان ایک مکھی کی سروس میں لگا ہوا ہے. تو آئی تھنک یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے. انسان نے اس قسم کی خوش فہمی میں پہلے بھی انڈلج کیا ہے اور اس کے نتائج بہت اچھے نہیں تھے. آئی تھنک کہ گیلیلیو کا جو ایگزامپل ہے وہ یہی تھا کہ ہم اس کائنات کا مرکز ہیں اور ساری کائنات ہمارے گرد گھوم رہی ہے, اور وہ بات بالکل غلط ثابت ہو گئی. اس کائنات میں کوئی 100 ارب کہکشائیں ہیں, ہر کہکشاں میں کوئی اربوں ستارے ہیں. ان ایک ستاروں میں ایک کہیں کسی کونے میں ایک زمین ہے جس میں ہم زندہ رہتے ہیں, اور یہ اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ وہ ایک کہکشاں, وہ ایک ستارہ اور وہ انسان کی خدمت کے لیے لگا ہوا, اور یہ ساری کائنات صرف اس کے لیے بنی. ہم چاہیں گے کہ احمد جاوید صاحب کی رائے بھی اس معاملے میں معلوم کریں. آپ اس موضوع کو, اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کائنات کے لفظ سے شاید کچھ غلط فہمی ہوئی ہے. انسان اور اس سے متعلق دنیا, چاہے وہ تعلق عملی ہو, تجربی ہو, چاہے علمی ہو, مطلب وہ دنیا جو اس کے علم کی رسائی میں ہے اور وہ دنیا جو اس سے عملاً متعلق ہے. یہ دونوں, جاوید صاحب کا موقف یہ تھا کہ انسانی پرسپیکٹو سے اگر ہم آغاز کریں نا تو یہ سب چیزیں انسان کی کمپلیشن کے لوازم ہیں.
ہم 1 ارب کہکشاؤں کی تعداد جاننے سے پہلے انسان کی حیثیت سے ایک پہلو سے نامکمل تھے. اب 1 ارب کہکشاؤں کے تصور نے ہمیں پہلے کے مقابلے میں مکمل کر دیا. آئندہ جو علم میں مزید توسیع ہوگی اس کائنات کے، وہ ہمیں مزید مکمل کرے گی. تو کائنات کا انسان کو سرو کرنا وہ بالکل عامیانہ معنی میں نہیں ہے، وہ ان معنوں میں ہے کہ انسان اپنی تکمیل کے ذرائع کائنات سے تعلق میں ترقی سے مسلسل پیدا کرتا رہتا ہے. جی تو یہ کائنات کا انسانی مصرف ہے. انہوں نے یہ زور دے کر کہا تھا کہ کائنات کا آبجیکٹو اور بالکل الگ سے موجود مقصد نہیں بتایا جا رہا. انسانی جہت سے کائنات کا یہ مقصد مجھے اور آپ کو سب کو محسوس ہوتا ہے، معلوم. جی جاوید صاحب، اس کو تھوڑی سی میں چاہتا ہوں کہ مزید وضاحت آپ کی طرف سے سامنے آ جائے. بات شروع کی تھی، میں آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ کائنات اتنی عظیم ہے کہ یہ دعویٰ کرنا کہ ہم نے اس کی تخلیق کے مقاصد کا احاطہ کر لیا ہے یہ ممکن نہیں ہے. یہ بات میں نے پہلے عرض کر دی تھی. میں نے یہ گزارش کی تھی کہ ہاں البتہ میں جب ایک انسان کی حیثیت سے اپنی ذات کے حوالے سے دیکھتا ہوں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں اس کائنات کی کسی چیز کی کوئی خدمت نہیں کر رہا. میں نے اس میں کوئی خرابی تو پیدا کی ہے لیکن اس کے اندر کوئی اضافہ نہیں کیا، اس کائنات کے اندر کوئی خوبی پیدا نہیں کی. اس کی کوئی چیز میری محتاج نہیں. جو کچھ میں نے بنایا ہے، جو ایجادات کی ہیں، وہ بھی اپنے ہی لیے بنائی ہیں. اس کائنات میں انہوں نے کوئی تغیر تبدیلی نہیں کی. جبکہ کائنات کو جب میں دیکھتا ہوں اس کے مقاصد بہت سے ہو سکتے ہیں، ان پہ آگے چل کے گفتگو ہوگی جب آپ بات آگے بڑھائیں گے. لیکن جہاں تک میری اپنی ذات کا تعلق ہے، مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک ایک ذرہ اس کائنات کا میری ساخت پرداخت میں صرف ہوا ہے. آپ کے سامنے ابھی پروفیسر صاحب نے جو اس کی تفصیل بیان کی ہے اس سے بالکل واضح ہو گیا کہ کائنات کا سارا عمل کچھ اس طریقے سے ہوا ہے کہ جس کے نتیجے میں وجود پذیر ہو گیا ہوں ایک باشعور مخلوق کی حیثیت سے. انسان کوئی معمولی چیز نہیں ہے. کسی چیز کو یہ بڑی بدقسمتی ہوگی کہ آپ اس کے حجم اور اس کی ضخامت کے لحاظ سے دیکھیں. پوری کائنات کے اندر کروڑوں کہکشائیں ہو سکتی ہیں اور اس میں ایسے ایسے خطہ ارض ہو سکتے ہیں کہ جس میں ہماری لاکھوں زمینیں سما جائیں. اب ہم جانتے ہیں اس بات کو، لیکن ایک باشعور انسان ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو اپنی ضخامت میں ایک ذرے کے برابر نظر آ رہا ہو، وہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. میں جب انسان کو اس لحاظ سے دیکھتا ہوں تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ پوری کائنات میری خدمت کر رہی ہے. اچھا، یہ میری خدمت کر رہی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف میری خدمت کر رہی ہے، یہ میری خدمت تو کر رہی ہے. چنانچہ میں نے مثال دی تھی کہ میں یہ نہیں بتا رہا آپ کو ایک پولٹری فارم کے باہر کھڑے ہو کے کہ اللہ تعالیٰ نے مرغیاں کس لیے پیدا کی ہیں، لیکن اتنی بات واضح ہے کہ میرے لیے یہ سامان فراہم کرتی ہے. تو میں نے یہ بات کہی. اسی کو قرآن مجید نے ان الفاظ میں بیان کر دیا کہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی زمین و آسمان کی ہر چیز تمہارے لیے تسخیر کر دی گئی ہے، یہ تمہاری خدمت میں لگا دی گئی ہے. آپ کو یاد ہے بالکل پہلا سوال جو میں نے کیا تھا اس میں اس کا ایک جزو یہ بھی تھا کہ اس کائنات کا مقصد کیا ہے. جاوید صاحب کی یا احمد جاوید صاحب کی گفتگو سے معلوم ہوا کہ اس کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ انسان کے ارتقاء میں، انسان کی فہم میں، اس کی خدمت میں ایک کردار اس کا ہو رہا ہے. آپ اگر اس سے الگ دیکھیں اور ایک مقصد اس کا یہ ہے تو کائنات کا کوئی مقصد انسان کے حوالے سے کوئی اور بھی متعین کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، اگر آپ انسان کی نسل کو ختم بھی کر دیں تو کائنات کے اوپر رتی برابر فرق نہیں پڑے گا. غمدی صاحب نے اس سے تھوڑا پہلے یہ مانا یہ تسلیم کیا، بیان کیا کہ لاکھوں کائناتیں، لاکھوں کہکشائیں ہیں، کروڑوں ہیں، اور ان میں زمین جیسے دوسرے سیارے بھی ہو سکتے ہیں. اچھا، تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیا ان کے اوپر اور طرح کی زندگی ہو سکتی ہے؟ اور سائنس کہتی ہے کہ ہاں یہ ممکن ہے. ابھی تو سائنس کی ابتدا ہوئی ہے، جدید سائنس کو صرف 300 سال ہوئے ہیں اور ابھی سے ہم یہ جان چکے ہیں کہ دوسرے سیارے ہیں، دوسرے ستاروں کے گرد جو گھومتے ہیں، اور کیا پتا کہ وہاں بھی زندگی ہو. تو کیا یہ کہنا کہاں تک درست ہو سکتا ہے کہ کائنات ہماری خدمت کے لیے بنی، ان لوگوں کے لیے، یا ادھر جو جاندار ہیں یا ادھر جو مخلوق ہے ان کی خدمت کے لیے کیوں نہیں بنی؟ ہمیں تو ان کے بارے میں کوئی خبر نہیں. ہم اس گفتگو کو مزید اگلے پروگرام تک جاری رکھیں گے انشاءاللہ، اور یہ سوال کہ انسان کی تخلیق کیوں ہوئی ہے، کائنات کیا اس کی خدمت کے لیے لگی ہوئی ہے یا اس کے کچھ اور مقاصد بھی ہیں، یہ سارے سوالات ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے زیر بحث لائیں گے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں اپنے شرکاء جناب ڈاکٹر پرویز سود بھائی، ڈاکٹر سرمد عباسی صاحب، جاوید احمد غامدی صاحب اور احمد جاوید صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.